Islam is my deen. Islam. باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 149 سے شروع ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا الذین، تم اطاعت کرو گے، تم کہا مانو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، پھر تم لوٹو گے، پھر تم پلٹو گے، خاسرین، نقصان پانے والے بن کے۔ چلیں لکھیں، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، تمہیں دین سے پھیر دیں گے، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر۔ جب انسان پلٹتا ہے، پھرتا ہے، تو ایڑیوں پر پھرتا ہے نا، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، یعنی مکمل دین سے پلٹا دیں گے، مرتد بنا دیں گے، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، پھر تم پلٹو گے۔ انقلاب اردو میں جو لفظ آپ پڑھتی ہیں نا، انقلاب، وہ اسی سے ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حالات کا پلٹا کھانا۔ تو پھر تم پلٹو گے یا تم لوٹو گے، پھر تم پلٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر، پھر تم پلٹو گے خسارہ پانے والے بن کر۔ کیونکہ غزوہ احد کا ذکر ہے نا، تو غزوہ احد میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، آپ بہت زخمی ہو گئے تھے اور گر گئے تھے، تو شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، تو پھر منافق بھی تھے نا کچھ لڑنے والے، کچھ کمزور ایمان لوگ بھی تھے، تو وہ عجیب و غریب قسم کے وسوسے ان کو ستانے لگ گئے تھے، اور باتیں کیا ہونے لگ گئی تھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہمیں ان کا دین چھوڑ کر واپس پلٹ جانا چاہیے، یا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے ابو سفیان سے جا کر امان حاصل کر لینی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے یہ پروپیگنڈے منافقین کی طرف سے شروع ہوئے تھے تاکہ کمزور جو ایمان لوگ ہیں، کیونکہ اس دور میں نئے بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے نا لوگ، تو کمزور ایمان جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اس کی مذمت کی، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مان لو گے، کافروں کی جا کے اطاعت کرنا شروع کر دو گے تو تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ دین کے پاکیزہ نظریات کو چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، کفر اور جہالت کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے۔ اور یہ اگر اس کو عام حکم میں دیکھا جائے نا، تو آج بھی اسی طرح ہے آیت کہ مسلمان جو آج دیکھیں تنزلی کا جو شکار ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قوانین،
ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہماری تعلیم میں کافروں کی مداخلت ہے، ان کا کہا مانا جاتا ہے، کافروں کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے جو ہے نا مسلمان تنزلی کا شکار ہیں۔ عرب کو دیکھ لیں، امریکہ کے مشورے کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے، ترقی پذیر ممالک میں ایڈوائزرز وہاں سے آتے ہیں، پھر ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا، عیسائی مشنریاں اس پر مستزاد ہیں، مسلم ممالک میں خاص طور پر یہ کام کر رہی ہیں، کام کے بعد رپورٹ دیتی ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں کو ہم نے عیسائی تو نہیں بنایا، مگر ان کے نظریات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اب وہ مسلمان بھی نہیں رہے۔ تو اس لیے اللہ یہاں پہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ان کی بات مانو گے، ان کے مشورے پر چلو گے، تو تمہیں کفر کی طرف، جہالت کی طرف واپس لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر تم نقصان پانے والے بن جاؤ گے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، مددگار ہے تمہارا، دوست ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہتر مددگار ہے۔ چلیں، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی، بلکہ اللہ تعالی مولاکم، دوست ہے تمہارا، اللہ دوست ہے تمہارا، وہوا، اور وہ خیرو، بہتر ہے، الناصرین، مددگار، اور وہ بہترین مددگار ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ بلکہ اللہ دوست ہے تمہارا اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آگے دیکھیں، جلد ہی، نلقی، ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، جلد ہی ہم ڈال دیں گے، سنلقی، یہ ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، الالقاء کرنا، القاء یعنی بات ڈالنا، تو سنلقی ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، سنلقی، جلد ہی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں، کفرو، جنہوں نے کفر کیا ہے، الرعب، روب لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، روب کہتے ہیں ہیبت کو، ہیبت ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے، بما، اس وجہ سے جو، اشرکو، انہوں نے شریک کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، ان چیزوں کو، جو، لم، نہیں، ینزل، اتاری، بھی، اس کے بارے میں اللہ نے، سلطانہ، کوئی بھی دلیل، یعنی شرک کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالے گا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وَبِئْسَ، اور برا ہے، مَثْوَا، ٹھکانہ، الظَّالِمِین، ظلم کرنے والوں کا۔ چلیں اب لکھیں، سنلقی، جلد ہی ہم ڈال دیں گے، جلد ہی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، جلد ہی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب مسلمانوں کا، آگے بریکٹ میں لکھ لیں مسلمانوں کا، جلد ہی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب مسلمانوں کا، بما، اس وجہ سے جو، اس وجہ سے جو، اشرکو، شرک کیا ہے انہوں نے، اس وجہ سے جو شرک کیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے جو شریک کیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے جو شریک کیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ، ما، ان چیزوں کو، ما، ان چیزوں کو، لم ینزل، نہیں اتاری اللہ نے،
لم ینزل نہیں اتاری اللہ نے بھی اس کے بارے میں سلطانہ کوئی دلیل، شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو جو نہیں اتاری گئی اس کے بارے میں کوئی دلیل، نہیں اتاری گئی اس کے بارے میں کوئی دلیل۔ نہیں اتاری گئی اس کے بارے میں کوئی دلیل، سلطان کہتے ہیں دلیل کو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور ان کا ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے، اور مأوا ٹھکانہ ہم ان کا، اور ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے، وبئس اور برا ہے، مسوا ٹھکانہ الظالمین ظالموں کا، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور اس کی وجہ بھی اللہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر شرک کرتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، مسلمان ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور دشمنوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اور غزوہ احد میں بھی یہ ہوا تھا کہ جب پہلے تو مسلمان جب وہ پلٹ کر حملہ کیا تھا اور دو طرف نرغے میں آگے تھے تو مسلمان گھبرا گئے تھے یکدم۔ کچھ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیچھے سے بلا بھی رہے تھے۔ ایسی صورتحال پہلے ابتدا میں پیدا ہوئی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں نے پہچان لیا تھا تو آوازیں دے کر ان کو بلایا تھا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں۔ مسلمانوں کے جب ہوش ٹھکانے آئے تھے تو پھر انہوں نے دوبارہ تلوار اٹھائی تھی، پھر جم کر مقابلہ کیا تھا اور دوبارہ ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا۔ تو راستے میں ابو سفیان کو خیال آیا تھا کہ یہ تھوڑے سے تو باقی رہ گئے تھے، واپس جا کر ان کا کام تمام کر دینا چاہیے، لیکن اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ ہمت نہ ہو سکی کہ کہیں ایسا نہ ہوگی جو زخمی صحابی ہیں یہی اٹھ کے پھر ابھی جو ہمیں وقتی طور پر ایک فتح ہوئی ہے تو یہ ہمارا قلع کما کر دیں۔ البتہ نبی علیہ السلام اور زخمی صحابہ جو تھے انہوں نے 8 میل تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ تو یہ کس کی برکات ہوتی ہیں؟ ایمان کی برکات، کہ اللہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالتا ہے، اور کافر چونکہ شرک کرتے ہیں تو شرک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضعف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ شگون لے رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ اعتماد سے عاری ہوتے ہیں، عقل اور بصیرت سے خالی اور بزدل ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اندر حمیت ہوتی بھی ہے تو وہ حمیت الجاہلیہ ہوتی ہے، یعنی تعصب اور عناد کی وجہ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بہادری دکھا رہے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس شرک کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل اللہ نے قرآن میں نہیں اتاری، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 152، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدق سچ کر دکھایا، کم تمہیں، اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم سچ کر دکھایا تھا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ کس وقت؟ اذ تحسونہم جب تم چھوتے تھے ان کو، کاٹتے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم ہمت ہار گئے، وتنازعتم اور تم تنازع کرنے لگے، تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو، اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، فی الامر معاملات میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے، ما اراکم جب اس نے دکھا دی تمہیں، ما وہ چیز تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے، من یرید الدنیا بعض چاہتے تھے دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے، من یرید الآخرۃ بعض چاہتے تھے آخرت کو،
ثم پھر صرفکم پھیر دیا اس نے تمہیں شکست دے کر عنہم ان سے، پھر پھیر دیا اس نے تمہاری باری کو ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں ابتلا میں ڈالے، آزمائش میں ڈالے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور البتہ تحقیق درگزر کیا اس نے تم سے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ایمان والوں پر فضل والا ہے۔ اس کا مفہوم زیادہ نا جب میں وضاحت کروں گی تفسیر میں سمجھ میں آئے گا، ابھی آپ لکھ لیں ترجمہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدقکم اللہ صدق سچ کر دکھایا، کم تمہیں، اللہ اللہ نے سچ کر دکھایا تھا تمہیں، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تھا تمہیں، اللہ اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، سچ کر دکھایا تھا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ۔ اس جب تحسونہم جب تم کاٹتے تھے ان کو، کاٹتے قتل کرتے تھے، حسہ یا حسو اصل میں کہتے ہیں چھونے کو بھی کہتے ہیں، محسوس کرنا، چھونا، استحصال کرنا یا کاٹنا، جب تم کاٹتے تھے ان کو بِإِذْنِهِ ہی اس کے حکم کے ساتھ، سچ کر دکھایا تھا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ، جب تم کاٹ رہے تھے، جب تم کاٹتے تھے ان کو اس کے حکم کے ساتھ۔ غزوہ احد ہی کے ضمن میں یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ تقوی اور صبر سے کام لیا تو تمہیں فتح ہوگی، تو جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو فتح ہو رہی تھی نا، استحسونہم بِإِذْنِ اللہ، یہ ابتدائی جنگ میں اللہ نے مدد فرمائی تھی، مسلمان مار رہے تھے ان کو، کافروں کے 20 افراد انہوں نے مار دیے تھے اور جو باقی رہے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اس طرف یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ تفسیر بتا رہی ہوں۔ یہ ابتدائی جنگ میں تھا، استحسونہم جب تم کاٹ رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے بزدلی دکھائی، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، بزدلی کیسے دکھائی؟ جب آپس میں اختلاف پیدا ہوا، وَتَنَازَعْتُمْ اور تم آپس میں جھگڑنے لگے، فی الامر معاملات میں، اور تم آپس میں جھگڑنے لگے معاملات میں، تم نے بزدلی دکھائی اور تم آپس میں جھگڑنے لگے معاملات میں، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کی تم نے، عصیان کہتے ہیں نافرمانی کو، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد بعد اس کے، بعد اس کے، ما اراکم جب دکھا دی تھی اس نے تمہیں،
بعد اس کے جب دکھا دی تھی اس نے تمہیں ما تحبون وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے، وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے. لکھ لیا؟ یہاں تک پھر اس کی تفسیر سن لیں. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور تم آپس میں معاملات میں جھگڑنے لگے. یہ کب ہوا تھا؟ آپس میں جھگڑنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے نا، خصوصاً ایسے ہوں جب ہم دشمن سے لڑ رہے ہوں نا، تو اس وقت تو آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ جھگڑا کب ہوا تھا، کس معاملے میں ہوا تھا، اور نافرمانی کس چیز میں ہوئی تھی؟ یہ وہی اشارہ ہے عبداللہ ابن جبیر جو کی قیادت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑی درے پر تیر انداز تعینات کیے تھے نا، تو ان کو کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. تو وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے تھے. جھگڑا کیا تھا ان کا؟ بعض کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم صرف جنگ کے موقع پر تھا، اب فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کا بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں بھی ثواب ہے. یہ اجتہادی غلطی تھی صحابہ کی، ٹھیک ہے. تو یہ، اور بعض کہہ رہے تھے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک ہمیں دوسرا آرڈر نہیں دیا ہم یہیں پہ رہیں گے، اور نبی نے کہا تھا کہ فتح ہو یا جنگ ہر صورت میں یہیں رہنا ہے. تو یہ آپس میں اختلاف ہوا تھا اس وقت، اس کی طرف اشارہ ہے. وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، نبی کی حکم کی نافرمانی کی تھی نا. انہوں نے تو کہا تھا جنگ ہو یا شکست ہر صورت میں، فتح ہو یا شکست ہر صورت میں ادھر ہی رہنا ہے، پہاڑی درے پہ ہی رہنا ہے. وعصیتم سے یہ مراد ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون، نافرمانی تم نے کب کی؟ اللہ نے تمہیں دکھا دی تھی وہ چیز جس کو تم پسند کر رہے تھے. ظاہری بات ہے انسان جب جنگ میں ہوتا ہے کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کہ اس کو فتح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو. تو ابتدا میں تمہیں کامیابی ملی تھی، اس کے بعد تم نے یہ سارا کچھ کیا. آگے دیکھیں. منکم، تم میں سے تھے، من جو یریدو چاہتے تھے دنیا کو، یعنی تم میں سے بعض تھے جو چاہتے تھے دنیا کو. تم میں سے تھے جو چاہتے تھے دنیا کو، تم میں سے تھے جو چاہتے تھے دنیا کو، اور تم میں سے تھے من یریدو جو چاہتے تھے الآخرتی، آخرت کو. یعنی یہ ساری صورتحال پھر پیدا کیوں ہوئی؟ تنازع آپس میں اور نبی کی نافرمانی، کہ بعض دنیا کے طلبگار تھے، مورچے چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، 50 میں سے 10 آدمی صرف مورچے پر قائم رہے تھے، اور باقی سارے 40 جو بندے تھے وہ تو نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہوئی. تم میں سے تھے جو چاہتے تھے، بعض چاہتے تھے دنیا کو، اور تم میں سے تھے بعض جو چاہتے تھے آخرت کو. صرف جو 10 صحابہ تھے مورچے پر قائم رہے تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے تھے. ثم پھر صرفکم، پھیر دیا اس نے تمہیں، عنہم ان سے، یعنی کافروں سے تمہیں پھیر دیا، شکست دے کر پھیر دیا. پھر پھیر دیا اس نے تمہیں، عنہم ان سے، پھر پھیر دیا اس نے تمہیں ان سے، یعنی پھر حالات بدل گئے. پھیر دیا اس نے تمہیں ان سے یعنی حالات بدل گئے. لڑائی داؤ پیچ ہی کا نام ہے نا. کافروں نے پھر داؤ کھیلا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. پھر پھیر دیا اس نے تمہیں ان سے، یعنی شکست دے کر پھیر دیا. اور ایسا کیوں ہوا؟ لیبتلیکم، کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا. لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. پھر پھیر دیا اس نے تمہیں ان سے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے.
اور البتہ تحقیق عفو درگزر سے ہے، درگزر کیا اس نے تم سے، یعنی معاف کیا تمہیں، اور تحقیق معاف کیا اس نے تمہیں، درگزر کیا تم سے، درگزر کیا اس نے تم سے، واللہ ذو فضل، اور اللہ فضل والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ پھر پھیر دیا اس نے تمہیں ان سے، کیا مطلب؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ شکست دے کر اللہ نے حالات بدل دیے، اور نبی کا فرمان ہے لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے، کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، اور یہ سب کیوں ہوا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ انسان جو غلطیاں کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ صحابہ کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے تھا کہ نبی کا یہ حکم فتح تک کے لیے تھا، بعض کہہ رہے تھے فتح تک کے لیے نہیں تھا، بس آپ نے فرمایا تھا کہ فتح ہو شکست رہنا ہے، بعض کہہ رہے تھے نہیں فتح ہی تک تھا۔ دنیا اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غنیمت جمع کرنے کو دنیا طلبی سے تعبیر کیا ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے مال غنیمت میں سے ہر مجاہد کو حصہ بھی ملتا ہے، اور اسی کو جمع کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا، یعنی اس کو اکٹھا کرنے پر بھی ثواب ہے۔ تو صحابہ اکرام تو مشترکہ مقاصد کی خاطر یہ فریضہ انجام دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی معمولی غلطیوں کا بھی نوٹس لیتے ہیں۔ تو صحابہ کی معمولی یہ لغزش تھی، صحابہ دنیا سے تو بے رغبت تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا عمل ایسا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دنیا کے طالب ہیں۔ تو اس معمولی لغزش پر پھر اتنی بڑی آزمائش آئی کہ کئی مسلمان پھر شہید ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، آزمائش کے بعد غلطی معاف ہو گئی، اور ظاہر ہے جسے اللہ معاف کر دے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جب امتحان آتے ہیں نا تو پھر انسان تجربات سے سیکھتا بھی ہے۔ آگے ایک اور آیت پڑھ لیں یا کافی ہے اتنا؟ چلیں ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، اِذْ جب، تُصْعِدُونَ تم چڑھتے جاتے تھے، وَلَا تَلْوُونَ اور نہیں تم مڑ کر دیکھتے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک کو بھی، وَالرَّسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، يَدْعُوكُمْ وہ تمہیں پکار رہے تھے، فِي أُخْرَاكُمْ تمہارے پیچھے سے، فَأَثَابَكُمْ پھر پہنچا تمہیں غمم بغم، غم کے بدلے غم، لِكَيْ لَا تاکہ نہ تحزنوا تم غمگین ہو، عَلَىٰ ان باتوں پر، ما فاتکم جو تم سے فوت ہو گئیں، جو تم سے چھوٹ گئیں، نکل گئیں، ولا اور نہ ما ان تکالیف پر، اصابکم جو تمہیں پہنچیں، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ لکھ لیں۔ اذ تصعدون جب تم چڑھتے جاتے تھے، صعود کہتے ہیں بلندی پر چڑھنے کو، چڑھائی کو کہتے ہیں صعود۔ جب تم چڑھتے جاتے تھے، یاد کرو اس وقت کو جب تم چڑھتے جاتے تھے، ولا تلوون اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو، اور نہ مڑ کر دیکھتے تھے کسی ایک کو، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم وہ تمہیں بلاتے تھے، اور رسول تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، اور رسول بلاتے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے،
فَأَثَابَكُمْ، پھر پہنچا تمہیں، غمن غم، بغم غم کے بدلے، پھر پہنچا تمہیں غم غم کے بدلے، پہنچا تمہیں غم غم کے بدلے، لکی لا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم غمگین ہو، حزن غم کو کہتے ہیں، یہ لفظ کئی بار گزر چکا ہے حزن، اور نہ، تاکہ نہ تم غمگین ہو، یعنی غم اللہ اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ نہ غمگین ہو، کس پر نہ غمگین ہو، علی، اس پر، ما فاتکم، جو تم سے چھوٹ جائے، تاکہ نہ تم غمگین ہو اس پر جو چیز تم سے چھوٹ جائے، ولا، اور نہ، ما اصابکم، ان تکالیفوں پر جو پہنچے تمہیں، تاکہ نہ تم غمگین ہو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، اور نہ ان تکلیفوں پر جو پہنچے تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبردار ہے، بما، ان کاموں کے بارے میں، تعملون، جو تم کرتے ہو، اور اللہ خبردار ہے، باخبر ہے ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ اذ تصعدون ولا تلوون، اب یہاں سے تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ بھی جنگ احد ہی کا واقعہ ہے، جب تم چڑھتے جاتے تھے اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے۔ کافروں نے جب دونوں طرف سے حملہ کر دیا تھا، مسلمان نرغے میں آ گئے تھے نا، تو ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے تھے، اور اوپر ایک سمت پہ چڑھنا شروع ہو گئے تھے دباؤ میں آ کر، یہاں تک کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں یہاں ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس وقت دفاع کرنے والے صحابہ تھے، 9 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور یہ ہمیں جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح جانثاروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، جرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت طلحہ تیروں اور نیزوں کو ہاتھ پر روک رہے تھے، جس سے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت پر روکا تھا تیروں کو، خود پشت پر تیر کھا رہے تھے، ڈھال بنے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو، الیہ یا عباد اللہ، میرے اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، لوگ سخت بد دل ہو گئے تھے، تو اسی طرف اشارہ ہے، فَأَصَابَهُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، تمہیں اللہ نے غم پر غم دیا، ایک شکست کا غم، دوسرا نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم، ٹھیک ہے۔ اور یہ غم دینے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے دیا، تاکہ نہ تم غمگین ہو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ گئیں، کہ اتنی برداشت پیدا ہو جائے غم آنے سے، اتنی برداشت پیدا ہو جائے کہ چھوٹ، جو چیزیں تمہیں ملی نہیں ہیں، تم سے فوت ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے۔ جب انسان کے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کو فوت شدہ چیزوں پر صدمہ اور مصیبتوں پر اس طرح ملال نہیں ہوتا۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ آزمائش اور تکلیف اور غم پر غم میں نے اس لیے دیا تاکہ تمہیں غم ہی نہ رہے ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو گئیں، فوت شدہ چیزوں پر صدمہ نہ ہو اور مصیبتوں پر ملال نہ ہو۔ تو یہ آزمائشیں جب انسان پر آتی ہیں اسی لیے ڈالی جاتی ہیں کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔
واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہیں ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ اچھا، اس کے بارے آگے بھی اس میں واقعات ہیں، میں وہ بھی سنا دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر پھیلی تھی اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے نا، اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام آوازیں دے رہے تھے کہ میں یہاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زخمی حالت میں کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت کعب، انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا اور پھر اعلان کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس پر پھر لوگوں کے تھوڑے حوصلے ہوئے تھے بلند اور تسلی ہوئی تھی، اور دوبارہ آپ کی گرد جمع ہوئے تھے۔ اور اس دوران ابو سفیان جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس نے آواز لگا کر پوچھا تھا ابن ابی کبشہ کہاں ہے؟ ابن ابی کبشہ کہاں ہے؟ یہ ابن ابی کبشہ کیوں کہا تھا اس نے؟ ابی کبشہ کا بیٹا کہاں ہے؟ مراد اس سے نبی علیہ السلام کی ذات تھی۔ یہ اس لیے کہا کہ ابی کبشہ آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے شور تھے۔ کبشہ ان کی کنیت تھی نا، یہ ان کی کنیت تھی، کبشہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ یہ اس نے اس طرح پوچھا تھا۔ تو قریش جو تھے یہ رضاعت کی وجہ سے بھی لقب دیتے ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تھا ابن ابی قحافہ کہاں ہیں؟ یہ کس کے بارے میں کہا تھا ابن ابی قحافہ؟ یہ کس کی کنیت تھی؟ ابو قحافہ، ہاں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا نا سب شہید ہو گئے، تو پھر حضرت عمر نے اس کا جواب دیا تھا کہ اے دشمن خدا، ہم سب یہاں موجود ہیں، اللہ کا رسول بھی ہے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ تو ابو سفیان نے نعرہ مارا تھا حبل کی جے ہو۔ حبل بت تھا ایک بہت بڑا۔ اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ نعرہ لگائیں اللہ اعلی و اجل، تو پھر نبی اور صحابہ نے مل کر نعرہ لگایا تھا اللہ اعلی و اجل۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ بھی ہے اور اجل بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس پر پھر ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا ہی نہیں۔ عزا بھی ان کا بت تھا۔ اب نبی نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے اور تمہارا تو دوست ہی کوئی نہیں۔ اس پر پھر اس نے پھر کہا تھا کہ ہم نے تمہارے شہیدوں کے ناک کان کاٹ ڈالے ہیں۔ تو پھر اس پر جو مسلمان تھے نا، انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے حکم پر پھر دوبارہ تب جمع ہوئے تھے اور دوبارہ حملہ کیا تھا، اور وہ اس بار پھر بھاگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، باقی تفصیل دیکھتے ہیں آگے کیا آیات ہیں، باقی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اچھا، جب اس نے یہ کہا تھا نا ہم نے تمہارے شہیدوں کے ناک کان کاٹ ڈالے، میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ نہ میں نے اس کا حکم دیا، نہ میں اس پر ناراض ہوں، یہ الفاظ تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمان جمع ہوئے تھے، دوبارہ حملہ کیا تھا اور وہ بھاگ نکلے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ تھوڑا سا دلچسپ واقعہ تھا تو میں نے کہا اس کو میں مکمل کر دوں، آپ کو سنا دوں۔